بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ایک اہم موضوع پہ قادیانی حضرات سے مخاطب ہوں۔ میں قادیانی حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذرا ہماری گفتگو کو ذرا غور سے سنیں اور اس پہ غیر جانبدار ہو کے اس کا تجزیہ کریں۔ دیکھیں، ہم ایمانداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ دھوکہ اس بنیاد پہ ہوا، چاہے آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے والد صاحب کے ساتھ، دادا جان کے ساتھ، پردادا جان کے ساتھ، کسی کے ساتھ ہوا ضرور، اس لیے کہ جب انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی مانتے ہیں، تو یہ انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ ہڈن چیزیں اور ہیں۔ ایک طرف تو آپ ان کو مسیح موعود کہتے ہیں، پھر آپ ان کو نبی بھی کہتے ہیں، پھر ان کو آپ رسول بھی کہتے ہیں، اور پھر میں ایک اور ویڈیوز پہ آؤں گا اور آپ کے چشم کشا اور آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ایک بات سننے۔ میں آپ کی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کا دعویٰ کیا، چونکہ آپ کو بتایا نہیں، ہڈن چیزیں آپ کو نہیں بتائیں، آپ کو اوپر سے بتا دیا کہ ہم تو اس کو مہدی مانتے ہیں۔ اچھا، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مرزا صاحب کو مانا مہدی۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی ایک اور شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں مہدی ہوں، آپ اسے کن دلائل کی بنیاد پہ ریجیکٹ کریں گے؟ آخر اس کو ریجیکٹ کریں گے نا کہ آپ مہدی نہیں ہیں، جی مرزا صاحب مہدی ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے، جب انہوں نے مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، تو اسی دور میں تو مہدی سوڈانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی ہوں۔ آپ نے اس کو کیوں نہیں مانا؟ مرزا صاحب کو کیوں مانا؟ اس طرح تو ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر علاقے میں لوگ آئیں گے اور کہیں گے جی کہ ہم مہدی ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے، ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلی کتاب ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ، دنیا میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ہم حضور علیہ السلام کے در اقدس پہ جائیں گے، ہم ان سے پوچھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، ہمارے ہاں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں مہدی ہوں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں، مستند ترین احادیث مبارکہ میں، مہدی آنے کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، مرزا صاحب تو مدینہ میں پیدا ہی نہیں، وہ تو قادیان میں کہیں پیدا ہوئے۔ اچھا، جو انہوں نے آنا ہے حضرت مہدی، جو اصل احادیث پاک کی روح سے، تو وہ ہوں گے قوم کے لحاظ سے سید۔ اب مرزا صاحب مغل ہیں تو نشانی تو پوری نہیں۔ اب جنہوں نے آنا ہے ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد صاحب کا نام نبی علیہ السلام کے والد محترم کے نام پہ عبداللہ ہوگا۔ مرزا قادیانی کا نام تو غلام احمد ہے، اس کے والد کا نام غلام مرتضی ہے، ان کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، تو یہ تو نشانی پوری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مکہ آنا ہے، مکہ آ کے انہوں نے طواف کرنا ہے، وہ جب طواف کر رہے ہوں گے تو ابدالوں کی ایک جماعت ان کو پہچانے گی اور ان کو کہے گی کہ آپ مہدی ہیں۔ مرزا صاحب تو ساری زندگی چاہے جائے کہ وہ مکہ جائیں یا مدینہ طیبہ جائیں، وہ تو خواب میں بھی نہیں گئے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ بدو بدی ایک بندے کو مہدی بنا دیں؟ آخر دلیل کی بنیاد پہ آئیں گے نا۔ حضرت مہدی جو آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت ہوں گے، اور ان کے ساتھ مل کے وہ دجال کے ساتھ جہاد کریں گے۔ جب مرزا صاحب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو ان کے ایک مخالف مولانا محمد حسین بٹالوی نے انگریز گورنمنٹ کو لکھا کہ جناب یہ مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، اور مہدی جو ہے حدیث میں جو نشانیاں آئی ہیں تو مہدی نے تو جہاد کرنا ہے دجال کے خلاف۔ مرزا قادیانی نے اس خط سے ڈرتے ہوئے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ مجھے مہدی اور مسیح مان لینا اس بات کا یقینی امر ہے کہ جہاد ختم ہے، میں جہاد کے خلاف ہوں۔ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں مرزا قادیانی کی کہ وہ جہاد کے خلاف ہے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، حضرت مہدی اور ہیں، یہ کہتا ہے میں ایک شخصیت ہوں، تو لہٰذا ایبسولوٹلی یہ جھوٹ ہے۔ حضرت مہدی نے آنا ہے، ان کے آنے کا حضور علیہ السلام نے ایک ایک نشانی بیان کی ہے۔ اس تاریخ میں 20 لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ وہ مہدی ہیں، آپ نے ان کو تو نہیں مانا اور اس کو مان لیا۔ کس بنیاد پہ؟ کوئی بنیاد نہیں۔ میری آپ سے دردمندانہ درخواست ہے، میں نے جو
حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اس پہ ٹھنڈے دل سے غیر جانبدار ہو کر آپ ایک تعصب کی اینک اتار کے ایک حق کے متلاشی بن کر آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، جس میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے آنے کی نشانیاں بیان کی ہیں، وہ ٹھنڈے دل سے آپ پڑھ لیں۔ آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ مرزا صاحب اپنے اس دعوے میں ایبسولوٹلی وہ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ جو کیا ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سمجھنے اور حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔